کہ یہ صفت جب اس نے بیان کی تو اب دیکھتے ہیں جو قریب دیکھنے والے تھے انہوں نے کیا اثر لیا اور دور والے کیسے اثر لیتے. دور والے کیا محسوس کرتے ہیں. قریب والے جب دیکھتے حضرت براء بن عازب وہ جب دیکھتے اور بے شمار صحابہ کہتے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ حلۃ حمراء مترجلا لم ارى قبلہ ولا بعدہ احدا هو اجمل منہ. کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کو دیکھا, سرکار نے اوپر حلۃ حمراء سرخ چادر لی, دھاری دار چادر ہے, مترجلا, اور سرکار کی مانگ نکلی, ایسے قدرتی مانگ نکلی, مطلب کہ اس وقت سر پہ امامہ نہیں, ایسے سرکار بیٹھے اور مانگ نکلی ہوئی ہے, اور سرکار سے سونا نہ میں نے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. ہوا اجمل من, وہ سب سے زیادہ خوبصورت. اب یہ قریب سے دیکھنے والے, کچھ 1300 سال کی دوری سے بھی دیکھنے والے, یہ بھی اس کا معنی ہے. قریب و بعید, وہ زمانے کی دوری ہو یا مکان کی دوری ہو. زمانے کی دوری والے تاجدار گورڈا پیر مہر علی شاہ صاحب دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سچ آکھاں تے رب دی شان, سچ آکھاں رب دی شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بنیاں, سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا, کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمکے لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اک مستانی ہے, مخمور اکھی ہے مدد. دیکھیے 1300 سال کا فاصلہ, 1400 سال کا فاصلہ, دیکھنے والوں کی نگاہیں حسن کا ایک ہی بیان ہے, محبوب ایک ہے, کیونکہ اللہ نے ہر ایک کے ساتھ شریک کیا, ہر مومن پر احسان کیا. اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے قریب سے دیکھا, آپ کہتی ہیں, آپ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس, ایک سورج آفاق کا ہے جو پوری کائنات کو فائدہ پہنچاتا ہے. لنا شمس, اور ایک سورج ہمارا, سبحان اللہ, لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی تطلع بعد العشاء, تمہارا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. اور اس کی شان یہ ہے افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلی لا تغرب, تمہارے سورج نکلتے ہیں ڈوب جاتے ہیں مگر میرا سورج محمد مصطفیٰ ایسا ہے جس پر کبھی غروب نہیں ہے. سبحان اللہ, تکبیر, نعرہ رسالت, محمد مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ, چہرہ والضحیٰ. سیدہ عائشہ صدیقہ نے دور سے قریب سے دیکھا, اور قریب دور سے دیکھنے والے تاجدار بریلی امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی بول اٹھے. انہوں نے کہا خورشید تھا کس زور پر, خورشید تھا کس زور پر, کیا بھر کے چمکا تھا کمر, کیا بھر کے چمکا تھا کمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا, بے پردہ جب وہ رخ ہوا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, چاند بھی ماند پڑ گیا, سورج بھی ماند پڑ گیا, یہ صرف تشبیہ کے لیے رہ گئے, اصل حسن تو وہ ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیان کرتی ہے لرعا زلیخا لو رعین جبینہ لأثرن بقطع القلوب علی الید. زلیخا کا تصور کر کے سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے کہ اگر زلیخا نے یا اس کی سہیلیوں نے, جن کو زلیخا نے سبق سکھانے کے لیے جو اس کو دیوانہ کہتی تھی, ان کے ہاتھ میں چاقو اور مالٹے دے دیے تو ان کو پتہ نہ چلا. اس نے یوسف کو دیکھا, پتہ نہیں چلا سنگترے کاٹ رہی ہیں یا ہاتھ کاٹ رہی ہیں. ان کا تصور کر کے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اگر زلیخا اپنی سہیلیوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا دیتی اور ان کا حسن بتا دیتی, دکھا دیتی, تو حسن یوسف کو دیکھ کر ہاتھ کاٹنے والی عورتیں سیدھی چھریاں اپنے دل پر سیدھی چھریاں اپنے دل پر چلاتی. حاضرین محترم, پھر
یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے قریب سے دیکھا. علامہ اقبال بھی تھا. علامہ اقبال 1300 سال کی دوری پر انہوں نے بھی دیکھا. انہوں نے کہا حسن یوسف پہ زلیخا مٹ گئے. حسن یوسف پہ زلیخا مٹ گئی، آپ پر اللہ پیارا ہو گیا. کیا یہ شعر اگر میں نے کسی امام بارگاہ میں پڑھا ہوتا نا تو مجمع ایسے چھت تو جا لگا. یہ ان کا خاصہ ہے، یہ بہت محبت دیتے ہیں. حسن یوسف پہ زلیخا مٹ گئی، آپ پر اللہ پیارا ہو گیا. دیکھ کر ان کا فروغ حسن پا، دیکھ کر ان کا فروغ حسن پا، مہر ذرہ چاند تارا. مہر ذرہ اور چاند، مہر سورج کو کہتے ہیں، مہر ذرہ اور چاند تارا. یہ دیکھیے اپنا اپنا بیان ہے، کوئی قریب سے دیکھے کوئی دور سے دیکھے. یہ دوری آپ اور ہماری ہے، مگر جن کو اللہ نے قلب کی نگاہ دیکھتی ہوتی ہے وہ حسن مصطفیٰ کا نظارہ بھی آج ویسے کرتے ہیں. اور پھر یہ ابھی پڑھ رہے تھے کلام، بس میں وہ پورا تو نہیں پڑھ سکتا، وہ اعظم چشتی کا جی تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا جن ویک کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو او رخ تو نقاب ہٹاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے اور اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. اور پھر آپ دیکھیے آخری بات، سیدہ حلیمہ سعدیہ. سیدہ حلیمہ سعدیہ حضور کی ماں ہے، بھائی ہے. وہ بھی آئیں ملنے کے لیے مکہ مکرمہ میں. جب پہلے دن ملاقات ہوئی نا سرکار سیدہ حلیمہ سعدیہ، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے جب سیدہ آمنہ کی اجازت سے جب حجرہ پاک میں گئی تو سرکار آرام فرما رہے سوئے. تو کہتی ہیں فَأَشْفَقْتُ أَنْ أُوقِظَهُ مِنْ نَوْمِهِ لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ. کہتے میری جب نظر پڑی نا سرکار کے حسن و جمال پر تو مجھے جرت نہیں ہوئی کہ میں حضور کو جگاؤں. میں ڈر گئی کہ ان اوقظہ اتنا حسین و جمیل اور اس کا روب اتنا میرے اوپر ہے کہ میں اس بیدار کر کے ان کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتی. فَدَنَوْتُ مِنْهُ، اور قریب ہونا بھی چاہتی ہوں، جگانا بھی نہیں چاہتی. تو آہستہ آہستہ فَدَنَوْتُ مِنْهُ، میں بڑی ڈرتی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی قریب ہوئی تاکہ قریب سے زیارت کروں، قریب سے دیکھوں. اور پھر رہا نہ گیا، قریب تو ہو گئی، دیکھ بھی لیا. اور جو بندہ پھر جتنا قریب ہوتا جاتا ہے بے قابو بھی ہوتا جاتا ہے. کہتے پھر میں اور قریب ہو گئی تو کہنے لگی کہ فرماتی فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى صَدْرِي، میں نے جگانا تو مناسب نہ سمجھا، چلو حصول برکت کے لیے میں نے اپنا ہاتھ آگ کے سینے پر رکھا، چلو برکت لے لو. بچہ سویا ہوا ہو تو اکثر ایسے ہو جاتا ہے، تو سینے پہ ہاتھ رکھا. آج بھی ہم سرکار کی نیند کو اور اپنی نیند کو ایک جیسا سمجھے، کیسا ایسا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ يَنْظُرُ إِلَيَّ. سرکار نے اپنی مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے آنکھیں کھول دی. سرکار نے مسکراہٹ دی اور فرمایا اس زبان حال سے فرمایا کہ حلیمہ تو میری ماں بننے والی ہے، دودھ پلانے والی ہے، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. مسکراہٹ دے کر اس کا ڈر ختم کر دیا، خوف ختم کر دیا، روب جو طاری ہوا تھا وہ ختم کر دیا اور آنکھیں کھول دی. فَيَنْظُرُ إِلَيَّ، فرماتی ہے کہ میری طرف دیکھا سرکار نے. فَخَرَجَ مِنْ عَيْنَيْهِ، اور سرکار کی آنکھوں سے ایسا نور نکلا، نور حتیٰ دخل خلال السماء، اور نور اتنا نکلا اور اس کا نور اتنا تیز تھا کہ وہ آسمان کی طرف بلند ہو گیا اور آسمان کی طرف ایک مینار بن گیا. اب یہ دیکھیے دور قریب سے دیکھنے والوں کا، قریب سے دور سے دیکھنے والے
میاں محمد بخش رحمت اللہ سپنے دے وچ ملیا ماہی، وہ بھی ڈر رہی ہیں جگاؤں نہیں، اور میاں محمد بخش صاحب نے بھی دیکھا سرکار کو خواب میں دیکھا، کہتے سپنے دے وچ ملیا ماہی تے میں گل وچ پا لئیاں باہاں ڈرتی ماری اکھ نہ کھولا، کتے پھیر بچھڑنا۔ دوستان مکرم، وہ صحابہ اور ان کے بعد آنے والے یہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر صدی میں آتے رہے، ہر دور میں ہوئے، جنہوں نے حسن مصطفیٰ دیکھ کر بیان کیا اور کتاب حدیث کی بھر دی، شمائل کی بھر دی، تاکہ آنے والی امت سرکار کے غلام ان کو پڑھ پڑھ کر اپنے سینے ٹھنڈے کرے، ان کو سن سن کر سینے ٹھنڈے کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی جس طرح دین کی تجدید کا کام، دین کی جتنے بھی اقدار ہیں ان کو زندہ کرنے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے بعد مجددین کے ذمہ لگایا ہے، ان کی ایک مین ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہر دور میں آنے والی نوجوان نسل ہے ان کو مصطفیٰ کا حسن دکھائیں، ان کو مصطفیٰ کا حسن دکھائیں، اپنی تحریر کی صورت میں، اپنی تقریر کی صورت میں، اپنے عمل کی صورت میں ہر شے کی تجدید کریں، تاکہ امت کو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہر دور میں تر و تازہ نظر آئے، ہمیشہ تر و تازہ نظر آئے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے انتظام یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد پیدا کرتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی طور پر، قلبی طور پر مصطفیٰ کریم کے ساتھ وابستہ رکھتا ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منامی زیارت بھی کرتے ہیں اور کئی جاگتے ہوئے بھی سرکار کی زیارت کرتے ہیں، اور پھر احادیث سرکار سے پوچھ کر آگے بیان کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ صحیح ہے یا موضوع ہے۔ حضور کے دین کی تجدید اس طرح ہوتی ہے، اور پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جو ہوتے ہیں نا، ایسے خاص بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر بھی ذوف نہیں آنے دیتا، ان کے حسن کو بھی ماند نہیں پڑنے دیتا، کیونکہ اس حسن کا رابطہ حسن مصطفیٰ سے ہے، اور حسن مصطفیٰ کا رابطہ حسن خدا سے ہے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو کبھی ماند نہیں پڑتا، جو مصطفیٰ کے ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، جاوید رہتے ہیں۔ کیونکہ اب آخری بات، راز چندہ کے ہنسی ہونے کا، راز چندہ کے ہنسی ہونے کا اب میں سمجھا، راز چندہ کے ہنسی ہونے کا اب میں سمجھا، خاک نالین چہرے پہ وہ ملتا ہوگا۔ یہ دوسرا مصرع ہے، مگر اس کو شیخ الاسلام نے تھوڑی ترمیم کے ساتھ یوں پڑھا۔ دوسرا مصرع، حسن سرکار کو راتوں کو وہ تکتا ہوگا، چاند راز چندہ کے ہنسی ہونے کا اب میں سمجھا، حسن سرکار کو وہ راتوں کو تکتا ہوگا۔ جو تکتے ہیں مصطفیٰ کے حسن کو وہ تکے جانے کے قابل ہو جاتے ہیں، پھر ان کو دیکھ کے رب یاد آتا ہے، ان کی زیارت کی جاتی ہے۔ اور دوستان مکرم، اللہ کا شکر ہے، منہاج القرآن ایسی تحریک ہے جو تجدید کی تحریک ہے، شیخ الاسلام اس صدی کے مجدد ہیں اور ان کا کام ہوتا ہے۔ آج بس آخری بات یہ دیکھیے، آج ہم یہاں پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلسے میں موجود ہیں۔ پاکستان میں مینار پاکستان دنیا کا سب سے بڑا میلاد النبی کا پروگرام مینار پاکستان کے زیر سایہ ہوا، ابھی تک جاری ہے، فجر تک جاری رہے گا۔ آپ دیکھیے اس میں حضور سید شیخ الاسلام میں آج ایک بڑا ایک عظیم علمی شاہکار پیش کیا جو بڑی دیر سے لوگ منتظر تھے۔ حضور سید شیخ الاسلام نے اپنی تفسیر منہاج القرآن عربی میں 16 جلدوں میں مکمل کر کے آج پیش کی۔ ربیع الاول کی آج کی شب 16 جلدوں میں عربی میں لکھی ہے تفسیر منہاج القرآن تفسیر، وہ آج پبلش ہو کر مکمل ہو کے پبلش ہو کر وہاں پر سٹال پر موجود ہے۔ یہ حضور شیخ الاسلام کا اتنا بڑا علمی کام، اور اس کے علاوہ آج
درود پاک کی ایپ بھی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی گئی. جو بھی منہاج القرآن کے ساتھ وابستہ ہے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرے, جتنا درود شریف پڑھے اس میں, اور وہ گوشہ درود جو ہمارا منارۃ السلام گوشہ درود ہے اس میں کاؤنٹ ہوگا, جس اس وقت 5 ارب سے زیادہ درود پاک پڑھا جاتا ہے. 5 ارب سے زیادہ درود پاک, آپ بھی اس کے ممبر بن سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی یہ مجلس قبول فرمائے. میں بار دیگر محترم سید زاہد رضا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, محترم سید امین شمائی صاحب کا, محترم نور الحسن صاحب کا, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, علامہ مظہر حسین صاحب کا, قاری عبداللہ صاحب کا, علامہ حسن ربانی صاحب کا, اور دیگر حاجی طارق صاحب کارپوریٹ سے تشریف لائے, ڈنڈی سے ہمارے ساتھی تشریف لائے, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ جیسے جتنے بھی منور چہرے ہیں ان کو بڑے عرصے بعد 2 سال بعد آج پھر دیکھنا, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع بار بار دیتا ہے, اور آج کا میلاد اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اپنے ساتھ جتنے بھی آپ کے ارد گرد بیمار ہیں کسی کو نہ بھولیے, ان کے لیے دعا کیجیے. جو اس پیچھے جتنے بھی اس پچھلے عرصے میں جتنے فوت ہو گئے ہمارے رشتہ دار, اعزہ کار, بہن بھائی, ان کو دعا میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے.